آج اسلام آباد میں عمران خان صاحب کی ہائی کورٹ میں پیشی تھی اور انہیں ذاتی حیثیت میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا۔ عام ملزم جب اسے ذاتی حیثیت میں طلب کیا جاتا ہے اور اس کا کیس جب پکارا جاتا ہے تو وہ جج صاحب کے سامنے یا جج صاحبان کے سامنے، اگر ایک سے زیادہ ججز ہوں تو وہ ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے جی آپ نے مجھے ذاتی حیثیت میں بلایا، میں حاضر۔ لیکن عمران خان صاحب ذاتی حیثیت میں عدالت پہنچے، کرسی پر ٹانگ رکھ کے مقدمے کی کارروائی کے دوران مسلسل بیٹھے رہے۔ ایک طرف شاہ محمود قریشی اور دوسری طرف اسد عمر اور آس پاس دوسرے کیا ہوتے ہیں طبلہ بجانے، وہ کیا ہوتے ہیں جو ہم نوا، وہ ساتھ موجود تھے اور وہ اپنی جگہ پر اسی طرح بیٹھے رہے۔ کسی 5 جج صاحبان تھے جو اس مقدمے کی کارروائی سن رہے تھے۔ انہوں نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ جس ملزم کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا وہ کہاں ہے۔ انہوں نے ازیوم کر لیا، یعنی تصور میں ہی انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ ملزم جو ہے وہ انہی لوگوں میں کہیں موجود ہے جو سامنے بیٹھے، اور انہوں نے ملزم کے وکیل سے سوال جواب کرتے ہوئے سنایا عمران خان کو ہی کہ آپ کے جو جواب ہیں یہ ایسے نہیں ہیں، ہم تو ایک وزیر اعظم کا کیس سن رہے ہیں، تو یہ جواب ذرا درست نہیں ہے۔ ہائی کورٹ نے بھی ویسے ہی ازیوم کیا جیسے سپریم کورٹ نے 25 مئی کو جب عمران خان صاحب پشاور سے اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے تھے تو تب بھی ویسے ہی سپریم کورٹ نے ازیوم کر لیا تھا کہ وہ عمران خان کو تو اطلاع ہی نہیں ملی تھی کہ انہوں نے اتوار بازار یعنی G9 کے سری نگر روڈ کا جو G9 کا ایریا ہے وہاں پر انہوں نے جلسہ کرنا تھا، وہ تو ڈی چوک کی طرف غلطی سے آ گئے۔ ان کو تو بتایا ہی نہیں گیا نا، کسی نے بتایا ہی نہیں، عدالت نے خود ہی ازیوم کر لیا اور خود ہی کہا ہم ان کو پارڈن کرتے ہیں، یعنی ہم ان کو جرم کی کوئی سزا نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کی مثال تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک بچہ لال سرخ گال کے ساتھ گھر واپس لوٹا تو اس کی والدہ نے پوچھا بیٹا آپ کا گال اتنا سرخ ہو رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا مجھے ایک بچے نے تھپڑ مار دیا کیونکہ اس نے مجھ سے بسکٹ ڈیمانڈ کیا تھا، میں نے اس کو دیا نہیں۔ تو اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا کل بسکٹ لے کے جانا اور اس سے دوستی کر۔ بچہ بسکٹ لے گیا، اس کو دے دیا۔ 2-3 دن کے بعد وہ پھر لال سرخ گال کے ساتھ گھر لوٹا تو ماں نے پوچھا آج کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا وہ ایک اور بسکٹ کا پیکٹ ڈیمانڈ کر رہا۔ تو اس وقت اسلام آباد سپریم کورٹ نے ان کے بارے میں پریزیوم کر لیا، ازیوم کر لیا، تصور میں سوچ لیا کہ ان کو تو اطلاع ہی نہیں ملی تھی تو ان کو چھوڑ دیا۔ تو پھر انہوں نے اگلا سٹیپ یعنی ایک اور بسکٹ کا پیکٹ ڈیمانڈ کر لیا۔ تو آج پھر یہی ہوا، 5 ججز ان کے سامنے بالکل جناب رام کہانی سناتے رہے، جیسے ہم اکثر و بیشتر آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عدالتیں گھنگرو پہن کے طاقتور کے سامنے ناچتی ہیں، جبکہ کمزور کو پکڑ کر کہتے ہیں ہم تو تمہیں دوسروں کے لیے مثال بنا دیں گے۔ اس کے لیے بھی راولپنڈی کی ایک کہاوت مشہور ہے کہ راولپنڈی کے علاقے میں کہا یہ جاتا ہے کہ می ڈاڈے کی تکڑا، می مینز میں، ڈاڈا مینز طاقتور، جس کے پاس اختیار بھی ہے، پیسہ بھی ہے، مسلز والے لوگ بھی ہیں، کنیکشن بھی ہیں۔ تو میں می ڈاڈے کی تکڑا یعنی میں جب کسی طاقتور انسان کو دیکھتا ہوں می ترساں کہ مجھے اس پر فوراً ترس آ جاتا ہے، رحم آ جاتا ہے، میں اس کے بارے میں بہت انسانیت سے بھرپور جذبات میرے امنڈ آتے ہیں اور میں اس کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، میں اس پر ترس سکھاتا ہوں، میں اس پر جو ہے وہ بہتر اس کے ساتھ بیہیو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ ساتھ دوسرا ہے کہ می لسے کی تکڑا، می مینز میں، لسا مین کمزور، کہ جو کمزور ہے میں اس کو دیکھتا ہوں جس کے پاس اختیار نہیں، پیسہ نہیں، مسلز نہیں، تو
می روش، می مینز مجھے، رو مین غصہ. تو کہتے ہیں جب میں کمزور کو دیکھتا ہوں تو مجھے غصہ آ جاتا ہے. تو ہماری یہ عدالت کبھی آج کی کارروائی می ڈاڈے کی تکنا تو می ترس آنا، یعنی ملزم کو کھڑے ہی نہیں کیا کہ تمہارا مقدمہ ہے، ذرا ادھر آ کے کھڑے تو ہونا. حامد خان صاحب کو ہی سنا کے بتا رہے تھے وزیر اعظم کا جواب ٹھیک نہیں ہے، وہ سابق وزیر اعظم ہیں، انہیں تو آج متحد عدلیہ میں جانا چاہیے تھا، جن کے بارے میں انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، اور یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے تھا، رسپیکٹ شو کرنی چاہیے تھی. یہ تو آپ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ آگے ہیں، تو آپ نے وہ قدم نہیں اٹھایا. اب ہم آپ کو 1 ہفتے کی اور مہلت دیتے ہیں، دوبارہ سے جواب لکھ کے ہمیں جمع کرائیے. دنیا کی کبھی کسی عدالت میں ایسا ہوا ہے کہ عدالت کے جو آپ نے جواب دیا ہے یہ ہمیں قبول نہیں ہے، آپ ذرا دوبارہ سے اس کو ری رائٹ کیجیے. اور پھر عدالت کہتی ہے آپ جو ہے وہ نہال ہاشمی مسلم لیگ نون کے کراچی کے، ان کا جو مقدمہ تھا جس میں انہوں نے توہین عدالت کی تھی، اس کا فیصلہ پڑھیے. پھر طلال چودھری کو بھی سزا ہوئی تھی، اس کا بھی فیصلہ پڑھیے. اور پھر دانیال عزیز کے بارے میں جو کورٹ نے فیصلہ کیا اس کو بھی پڑھیے، اور پھر ہمیں اگلے ہفتے جواب دیجیے. آپ اندازہ لگائیے کہ عدالتیں جو ہیں وہ کسی پر الزام ہو تو اس نے الزام کے جواب میں جو رپلائی جمع کرایا ہے اس کو کہا جائے یہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے، آپ دوبارہ سے اچھی طرح سوچ سمجھ کے جمع کریں. ڈرتی ہیں. عدالت کا کام تو یہ تھا کہ جی آپ نے یہ جواب دیا، آپ پر اگلی کارروائی فلاں تاریخ کو ہوگی، اور یہ اس کا پروسیجر ہے، یعنی آپ پر فرد جرم عائد ہونی ہے، آپ کو معاف کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اگلی تاریخ پر عدالت اپنی کارروائی کرتی ہے. عدالت کب کہتی ہے؟ اگلی دفعہ جناب سوچ سمجھ کے حامد خان صاحب اپنے کلائنٹ سے کہیے کہ وہ جواب جمع کرائے. مقصد کیا ہے کہ اگر ہمیں سزا ہی دینی پڑی کیونکہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ او سزا دو، تو پھر ایسا نہ ہو کہ پھر یہ موکل جو ہے وہ جا کے کہیں عدالت نے تو مجھے موقع نہیں دیا، تو ہم پہلے ہی موقع دے دیں. یعنی عدالتیں بھی سیاسی ہو گئی ہیں، جیسے فوجی حکمران آتے ہیں تو ان کو تو فوجی حکمران ہونا چاہیے، وہ جمہوری ہو جاتے ہیں. یہاں عدالتیں جو ہیں وہ سیاسی ہو گئی. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس طرح کا ملک ہے، یہاں کی ریاست کس طرح کی ہے، اور طاقتور کے سامنے یہ کس طرح گھنگرو پہن کے سب ناچتے ہیں. مشرف جو ہے جب اس نے اقتدار سنبھالا تو یہ ہماری کورٹ ہی تھی جس نے کہا، سپریم کورٹ تھی خالی، ہائی کورٹ نہیں تھی، اس نے کہا آئین میں بھی ترمیم کر لو جناب، کھلی آزادی آپ کو. جب اس کے اوپر آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہوا تو جنہوں نے اس کو فرار کرایا ان کو اس عدالت میں بلا نہیں سکتے. وہ حمید گل کہتے رہے کہ ہاں وہ القاعدہ کے کیا تھے جن کو ایبٹ آباد میں مار دیا گیا، اسامہ بن لادن، اس سے ہم نے پیسے لیے نہیں لیے، کیا کیا، آئی جے بنائی، کیا کیا، کیسے کیا، ہمیں عدالت بلائے. عدالت میں جرت ہی نہیں تھی کہ ان کو بلاتی. تو شہباز گل جیسا کوئی معصوم غریب، معصوم تو خیر وہ نہیں ہے کیونکہ اس نے بھی کافی باتیں کی، لیکن اور پھر وہ کہتا تھا وہ جٹا نہ منڈا ہے. تو اخیر پر پتہ چلا کہ وہ کوئی کمی نہیں ہو گیا، کیونکہ بیچارہ کچھ کہہ ہی نہیں سکا. جٹوں والی تو بات ہی نہیں کی، جٹ تو منہ چھپاتے پھر رہے ہیں کہ اگر جٹاں دی اے جو منڈے تو پھر جٹاں دا تو اللہ ہی حافظ ہے. پھر وہ ایک اور کو پکڑ لیا گیا، وہ کراچی سے فاروقی ہے، تو وہ پہلے کہتا تھا میں گھر میں گھس کے ماروں گا، تو پھر اس کے بعد وہ بھی رونا شروع ہو. تو جتنے آپ کے یعنی نعرے لگانے والے ہیں وہ جب طاقتور کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کی گیگی بن جاتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں ڈاڈے کی تکنا تمہیں ترساں، لسے کی تکنا تمہیں روش. تو ڈاڈا جو ہے وہ آج ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا رہا. تو 5 ججز میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ ملزم کدھر ہے جس کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا تھا، کیونکہ ملزم کی اسی وقت عدالت کے حساب کے مطابق شناخت ہوتی ہے. جب وہ اپنا شناختی کارڈ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے جی میں ہوں، تو عمران خان صاحب کو صرف کھڑے نہیں ہونا تھا بلکہ کھڑے ہو کے سامنے آنا چاہیے تھا، اور انہیں اپنے وکیل کے دائیں جانب نہیں، انہیں اپنے وکیل کے بائیں جانب، کیونکہ یہ بھی ایک رول ہے عدالت کا کہ کس طرف کھڑے ہونا تھا. تو ان کے وکیل نے ججز کے سامنے جو دائیں جانب ہے اس طرف کھڑے ہونا تھا، اور عمران خان نے فردر دائیں جانب کھڑے ہو کے
بتانا تھا کہ جی یہ میرا شناختی کارڈ ہے، میں ہوں عمران خان نیازی اور مجھے آپ نے ذاتی حیثیت میں بلایا تو میں حاضر ہوں، ایسا کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو جب ججز ملزم کے سامنے تھر تھر کانپ رہے ہوں اور لیول آف کانفیڈنس بھی کافی نیچے ہو جب گفتگو سٹارٹ کریں، تو پھر آپ کہیں یہاں پر انصاف ہوگا، ایسا توقع نہیں کی جا سکتی۔ بس ذرا سوچئے کہ ہماری عدالتیں کس طرح کی ہیں اور کیسے یہ بیہیو کرتی، کمزور کو نہیں چھوڑیں گے، طاقتور کو کھلی چھٹی۔ بس پاکستان کی خرابی کی یہ وجوہات ہیں۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ ایک امپورٹنٹ بات کہ اب اگلے ہفتے عمران خان صاحب نے اس کا نیا تازہ جواب جمع کرانا ہے۔ وہ تازہ جمع کراتے ہیں یا وہ پرانے پر ہی اتفاق کرتے ہیں، یہ ان کی ثوابدید پر ہے، لیکن عدالت نے ان کو دوبارہ سے ری رائٹ کرنے کا موقع دیا، جو کہ انصاف کے تقاضوں کے بالکل برخلاف ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے کیا جواب آتا ہے اور کیا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یا عدالت خود ہی ازیوم کر لیتی ہے کہ جی عمران خان صاحب ہم نے آپ کو معاف کیا۔ ہونا ویسے یہی، ہم نے آپ کو معاف کیا، آپ کو پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ تھا یا وہ جوڈیشل مجسٹریٹ تھا۔ کچھ کہانی ایسے بنائی جائے گی، لیکن چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔